نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی مختصر تشریح کل کی گفتگو میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس میں سے صرف ایک مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنی مقصود ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری کہ جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور اس آیت میں رب العالمین نے منافقین کی سزا کے طور پر بے عذاب علیم، دردناک عذاب کا جو سبب اور ذریعہ بتایا ہے وہ یہی بیماری ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ تو قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی کہ یہ برائی ہمارے اندر موجود ہو، اور وہ معاشرہ کبھی بھی کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا کہ جن کے اندر یہ اصولی چیزیں جو ہے یہ غلطیاں یہ موجود ہوں۔ تو منافقین کے عذاب کا سبب قرآن پاک نے یہ ذکر کیا ہے بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو اعتقادی کافر تھے، منافق تھے، اعتقادی منافق تھے، ان کے عقیدے میں بھی نفاق تھا۔ جس طرح پہلا عقیدہ یہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ منافق ہیں، تو عقیدے میں نفاق ہے۔ اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی بات کہی ہے کہ جن کے اعمال میں نفاق ہوتا ہے، اب اس نفاق میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات گنائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے اس میں خیانت کرے گا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب یہ تین باتیں تو مشہور ہیں، اور بعض احادیث میں اور باتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ ایک حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ تو یہ جو عادات ہیں یہ گویا کہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ عملی نفاق میں بھی یہ بات شامل ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ اس کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے، اور ہر انسان کو اتنی سختی سے روکا بھی ہے کہ مذاق کی حالت میں بھی کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو مذاق کی حالت میں بھی کہیں پر جھوٹ بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کی دعوت کی ہوئی تھی۔ اب اللہ کے نبی بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں بھی وہیں پہ موجود تھا، تو کسی کام کے لیے میری ماں نے مجھے بلایا، اور بلاتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا ادھر آؤ تو میں کچھ دیتی ہوں۔ اب میری والدہ کے الفاظ یہ تھے کہ بیٹا ادھر قریب آئیے آپ کو کچھ دیتی ہوں۔ اب جب میں قریب گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہو کے جب گزرا، اور والدہ نے مجھے کیا کیا، جب میں قریب پہنچا تو کھجوریں دی تھوڑی سی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچے کو کیا دینا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اس کو بلا لیتی، یہ کہہ کر ادھر آؤ کچھ دے رہی ہوں، اور پھر کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے۔ بکری کو پکڑنا ہو، جھولی اٹھا لی، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی جھول میں کچھ پڑا ہوا ہے، اب وہ قریب آتی ہے، ہم جھٹ سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانوروں سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی گنجائش بھی نہیں ہے شریعت، کہیں بھی جھوٹ نہ ہو ہماری زندگی میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابو داؤد شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زہیم ببیت فی ربض الجنہ، میں تمہیں جنت کے کنارے پر ایک مال کی ضمانت دیتا ہوں، کل قیامت کے بعد جنت میں وہ مال تمہیں اپنے رب سے خود لے کر تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔
ایک کام کر لو۔ یا رسول اللہ کون سا کام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو آدمی جھگڑا کرنے کو چھوڑ دے، فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، جھگڑے سے بچنے کے لیے جو آدمی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے نا، میں اس آدمی کو کل جنت میں ایک محل کی جو جنت کے ایک کنارے پہ بنا ہوگا اس کی ذمہ داری میں محمد تمہارے لیے اٹھاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ باتیں کرنا، یہ میرا بیان کرنا، یہ ہماری تقریریں، یہ ہمارے وعظ، یہ خطاب، یہ بڑے آسان ہیں، یہ بیان کرنے بڑے آسان ہیں، زندگی ہم لگا دیتے ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے میں، لیکن عملی طور پر جب ہم اس پہ آ جائیں یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر جب ہماری اپنی باری آتی ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں جی یہ چیز ہم 1 روپیہ ہے، 1000 روپیہ ہے، یہ کیوں چھوڑوں؟ کہتے ہیں میں تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو اپنا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑوں گا، 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو چھوڑ دو، دنیا کے جھگڑوں کو یہیں پہ ختم کرو، جھگڑے اور فساد سے بچنے کی کوشش کرو، اور اگر جو ہے وہ تم یہ کوشش کرو گے، یہ چیز اپنی حق پر ہونے کے باوجود چھوڑو گے، اب 1 روپے یا 1 انچ کے بدلے میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل تمہیں جنت میں اس کا محل تمہیں لے کے دوں گا۔ ایک بات پہلے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انا ذہیمن ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں۔ اب یہ مرکزی جگہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ قیمتی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ اللہ فرماتے ہیں مرکز میں، اللہ کے نبی نے فرمایا وسط الجنہ، جنت کے مرکز میں میں اسے بہت بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تارک الکذبہ وان کان مازحا، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، تو مذاق میں بھی آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، یہ اس کی ضمانت ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ میں جنت کے بلند ترین مقام پر، جسے آپ جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے رب سے جنت کی دعا کرو تو رب سے جنت الفردوس مانگا کرو، یہ بلند ترین مقام ہے، وہاں پر میں مال کی ضمانت دیتا ہوں۔ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو اچھا کر لے، اس نے اخلاق کو جو اپناتا ہے میں وہاں پہ ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی ضمانت دی کہ مذاق کی حالت میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے مزاح فرمایا کرتے تھے، دل لگی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف گفتگو فرماتے تھے۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا روب، ایسا دبدبہ، ایسا جمال عطا کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی سنجیدہ ہی بیٹھے رہتے تو کسی آدمی کو آپ سے فائدہ حاصل کرنے کی موقع ہی نہ ملتا۔ روب اور دبدبے اور ڈر کی وجہ سے نہ کوئی سوال کرتا، نہ کوئی آپ کے سامنے بات کوئی پوچھتا، نہ کسی کو آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی جسارت اور جرت ہوتی۔ میرے نبی کا روب اور دبدبہ ہی ایسا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی گفتگو کرتے، بے تکلفی کے ساتھ ان سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ مذاق ہوتا، خوش گپیاں ہوتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سادگی کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے، کبھی ان کو پکڑ لیتے۔ بازار میں تشریف لے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی تھا، دیہاتی آدمی تھا، وہ صحابی بازار میں جب وہ گاؤں سے وہ سبزیاں، وہ چیزیں لا کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ اب وہ بیچ رہا تھا اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا تھا، سبزی لے کر، وہ گاؤں کا وہ سامان لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی جب بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے، اب اچانک جا کر اللہ کے نبی نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب پہلے تو اس نے اپنے آپ کو لایا کہ چھوڑو بھائی کون ہے، جب پتہ چلا کہ حضور ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا جسم حضور کے ساتھ اور زیادہ دبانا شروع کر دیا کہ اور زیادہ برکت اور رحمت ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے آج بازو میں پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا وہ انداز تھا، یہ نہ ہو تو پھر امت جو فائدہ کیسے حاصل کرتی؟ روب اور دبدبہ اور جلال اس میں کیسے ہوتا سارا کچھ؟ اور اللہ کی ذات کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بڑے نرم ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، اسی طرح سنجیدہ ہی بیٹھے رہتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جھومتے اور گھومتے ہیں نا، یہ سارے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، پھر کون ہوتا قریب؟ یہ آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی رحمت نے، آپ کی شفقت نے پوری انسانیت کو جوڑ کے آپ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو یہ وہ انداز تھا۔ اب کیا ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پکڑ لیا، دیکھ بھی لیا کہ دور ہیں، پتہ چل بھی گیا، اب اللہ کے نبی اگلا اس کے ساتھ مذاق فرما رہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی بلند آواز سے کہتے ہیں کون ہے بھائی جو میرے غلام کو خریدے گا؟ کون اس کو خریدے گا؟ تو حضرت وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت اذر ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا سستا آدمی ہوں، میری کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے ہاں تم بڑی قیمت والے ہو، تم میرے صحابی ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے اور قیمت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے ایسا، لیکن مذاق میں بھی کیا مجال ہے کہ اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے خلاف حقیقت کوئی بات نکلی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور یہ وجہ تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی دنیا ان کو صادق اور امین مانتی تھی، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی دلیل جو پیش کی ہے نا، قرآن نہیں سنایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت اور اللہ کی توحید کے طور پر جو دلیل پیش کی وہ کیا تھی؟ لبثت فیکم عمرا، 40 سالہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے میرا شباب دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا، یہ 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، هل وجدتمونی صادقا، بتاؤ میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں؟ بس اتنا بتا دو، آج تک کوئی ایک بات بھی سچ کے علاوہ میری زبان سے سنی ہے؟ اور پھر سب نے کہا جربنا لک مرارا، یا رسول اللہ ہم نے تجربہ کیا ہے، اللہ محمد ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے، ما وجدنا فیک صدقا، آپ کے وجود میں ہم نے سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا ہے، جھوٹ کی تو نسبت ہی میرے پیغمبر کی طرف نہیں ہو سکتی۔ تو مذاق میں بھی ایسا نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے نبی مذاق بھی فرماتے صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، سفر پہ جا رہا ہوں، مجبور ضرورت ہے، مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں، ابھی تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں گا، اس کو کون میرا سنبھالتا رہے گا، وہ بڑا ہوگا میرے کام کو، میں نے آج جانا ہے سفر پہ، مجھے تو اونٹ چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر رہ نہ سکا، کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، مجھے اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، فرمایا سنو، دنیا میں کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ بھائی اونٹ بوڑھا بھی ہو جائے تو ہے تو وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہے نا۔ تو ایک یہ مذاق۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی، یا رسول اللہ میرے خامند نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے خامند تیرا؟ اس نے نام بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہی کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اب عورت پریشان ہوگی، نہیں ابھی تو میں گھر سے واپس آئی، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے میرا خامند، اس کی آنکھوں میں تو کوئی سفیدی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ آدمی کی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں اس کی آنکھوں میں کالے رنگ کے ساتھ سفیدی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرماتے تھے مذاق کے لیے، دل لگی کے لیے، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری زندگیوں سے یہ جھوٹ ختم ہو جائے گفتگو میں۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے جیتنے کے لیے جتنے دنیا جہان کے جھوٹ ہوتے ہیں وہ سارے بولتے رہتے ہیں، کیوں؟ کہ میرا جو ہے وہ نام بنے، میرا کام چلے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا کہ مسلمان بڑے جھوٹے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ میں جب انگریز کا دور تھا تو انگریز کے دور میں ایک دفعہ ایک مقدمہ چلا گیا اس کی انگریز کی عدالت میں، جج انگریز تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا ایک زمین کا، اور مسلمان اس بات کے مدعی تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے۔ ہندو کہتے تھے نہیں یہ زمین ہماری ہے اور ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، مندر بنانا ہے۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا کا وہ کون تھا مسلمان ہے جس کی یہ تمنا اور کوشش نہ ہو گئی یہ جگہ کسی طرح ہمارے ہی قبضے میں آئے، ہم مسجد جو بنائیں گے۔ تو مسجد کے نام پر وہ جگہ وہ لینا چاہتے تھے۔ اب جی انگریز کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو جج نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مذہبی مسئلہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپس میں اس کو حل کر لو، اور میں ایک آدمی کو متعین کرتا ہوں، مسلمانوں کا اس وقت کا بہت بڑا ایک عالم تھا اسی شہر میں، کہا کہ یہ جو تمہارا فیصلہ کرے گا تمہیں قبول ہے؟ اب ہندوؤں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ اچھے آدمی ہیں، انصاف والا شخص ہے، اس کا فیصلہ ہمیں بھی قبول ہوگا۔ مسلمان بھی بہت خوش ہوئے کہ اب تو بات ہی ساری اپنے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ مسلمان عالم دین ہے، ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا۔ چلو سب نے کہا قبول ہے جی، وہ عدالت میں آگے ہماری بات سن کے جو بھی فیصلہ کر دے۔
اب وہ عالم دین ایک مقررہ دن پر جب تاریخ تھی عدالت میں جا پہنچے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہندو بھی بڑی کثیر تعداد میں جمع ہیں کہ آج اس زمین کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب دونوں کی ساری گفتگو سننے کے بعد اس مسلمان عالم نے کیا کیا، اس نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ہے۔ یہ فیصلہ اس نے دے دیا۔ اب یہ فیصلہ سنتے مسلمان بڑے حیران ہوئے، کیسا فیصلہ ہو گیا، اور ہندو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا انصاف اس آدمی نے کیا ہے۔ اب مسلمان اور اس کے فیصلے کو دیکھ کر وہ آئے ہوئے جتنے ہندو تھے نا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ ہماری بھی ہے، تو ہم یہ جگہ جو ہے اب مسلمانوں کو دیتے ہیں، اب یہاں پر مندر نہیں مسجد بنے گی۔ اور جج نے جو فیصلے میں ایک جملہ لکھا نا، وہ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ جج نے کیا لکھا، اس نے کہا کہ آج کے فیصلے میں مسلمان ہار گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اسلام جیت گیا ہے۔ آج ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر فراڈ کر کے ہم جیت رہے ہوتے ہیں دوسرے سے، لیکن اسلام کو ہم نے پوری دنیا میں اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے ہم نے پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔ اس لیے جب ہم اسلام کے اصولوں پہ آئیں گے، سچ بولیں گے، ہماری زندگی میں سچائی ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ، فائدہ ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو، جب یہ خصلتیں یہ برائیاں ہماری زندگی سے نکلیں گی تو پھر پوری دنیا میں اسلام خود بخود جو ہے وہ پھیلے گا۔ دنیا کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اصولوں اور ضابطوں کا اور سچائی کا اور صداقت کا کسی صورت میں کوئی سودا نہیں کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خصلتیں ہیں کہ جن سے ہمیں بری عادات ہیں، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور نفاق کی علامتیں ہیں۔ منافقین کی جو سزا کا یہاں ذکر ہوا ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبب کیا تھا؟ بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں ایسی بری خصلت سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مذاق میں بھی اور کسی بھی صورت میں ہم جو وہ اپنی زبان کو جھوٹ جیسے گند سے آلودہ نہ کریں۔ کل کی گفتگو میں نے حدیث یہ سنائی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو پھیل جاتی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ میلوں تک اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں، ایسی جگہوں میں نہیں آتے کہ جہاں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہو۔ اللہ کی ذات ہمیں اس بری خصلت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وفل بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔